افضل روشن علی سے ملا تاکہ ان سے مل کر اور تسلی کر لی۔ اس نے بتایا کہ وہ کالے مکان والا کمرہ خریدنا چاہتا ہے۔ گھر میں صرف 2 ہی بندے ہیں، ایک وہ ہیں اور ایک اس کی خالہ۔ دونوں ہی کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ روشن علی کے خیال میں اس مکان کے لیے آئیڈیل پارٹی تھی، لہٰذا انہوں نے افضل کو ہدایت کی کہ وہ بلا ہچکچاہٹ اس مکان کو خرید لے۔ انشاءاللہ اس مکان سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ یوں افضل نے وسیم سے اس مکان کو خرید لیا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے اب ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ کبھی کوئی بات سامنے نہ آئی تھی، البتہ روشن علی کی ہدایت پر پورا عمل کیا گیا تھا۔ کالے کمرے کے سلسلے میں اپنے تجسس کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ کبھی آنے جانے والوں کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ ویسے بھی یہ کمرہ بالکل آخر میں تھا، مکان کے پچھلے حصے میں جانے کے لیے اس کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا۔ باہر کا آدمی تو ادھر کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ گھر کے لوگوں کو پچھلے حصے میں جانا ہوتا تو وہ بیڈ روم والے دروازے کو استعمال کرتے۔ خالہ فرزانہ کے بیڈ روم کا ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ دردانہ کو بھی اس کمرے کی حقیقت کا پتہ نہ تھا، بس اسے اتنا ہی پتہ تھا کہ اس میں کاٹ کباڑ پڑا ہے، البتہ خالہ فرزانہ سے افضل نے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ تانیہ کو اس گھر میں آئے 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ خالہ فرزانہ نے اسے اس کمرے کے بارے میں لا علم رکھا تھا۔ تانیہ کے مزاج میں بھی تجسس نہ تھا، لہٰذا اس نے اس کمرے کو اسٹور کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ لیکن آج جب تانیہ نے خالہ فرزانہ کو دادا اعظم کے دیے اس لفافے میں سے نکلنے والے کاغذ کو دکھایا اور اس کاغذ پر بنی تصویر پر خالہ کی نظر پڑی تو وہ کانپ گئی۔ پھر مجبوراً خالہ فرزانہ کو اس مکان اور کالے کمرے کی رودات تانیہ کو سنانی پڑی۔ او مائی گاڈ! تانیہ اس مکان اور کالے کمرے کی کہانی سن کر دہل اٹھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے خالہ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، تمہارا خواب دیکھنا، پھر تمہارے دادا اعظم کا تمہیں لفافہ دینا، لفافے میں کالے کمرے کے دروازے کی تصویر کا نکلنا اور کسی شخص کا پنجرے میں بند الو دے جانا۔ تانیہ اللہ رحم کرے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ خالہ فرزانہ بہت فکر مند تھی۔ اسی وقت دردانہ کمرے میں داخل ہوئی، بےحد گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا، بی بی وہ الو۔ ہاں کیا ہوا الو کو؟ تانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ دردانہ کی حالت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ بی بی وہ مر گیا ہے، اسے کسی نے مار دیا ہے، وہاں خون ہی خون پڑا ہوا ہے، دردانہ نے اٹک اٹک کر بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دردانہ؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تانیہ کا دل کانپ رہا تھا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہی کہہ رہی ہوں، آپ چل کر دیکھ لیں۔ دردانہ کی حالت بھی غیر تھی۔ کہاں ہے اس کا پنجرہ؟ تانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ وہیں جہاں آپ نے اسے چھوڑا تھا، سیڑھیوں کے نیچے۔ تم نے اس کا پنجرہ اٹھا کر باہر نہیں رکھا تھا کیا؟ تانیہ نے سوال کیا۔ نہیں بی بی، میری ہمت ہی نہیں ہوئی، میں فوراً کچن میں چلی گئی۔ آپ کو چائے دینے کے بعد میں وہیں کچن میں ہی کام کرتی رہی۔ کام کرتے کرتے خیال آیا کہ ذرا چل کر دیکھوں تو کہ وہ الو کس حال میں ہے۔ جا کر دیکھا تو وہاں خون پھیلا ہوا تھا، وہ پنجرے میں مرا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے، میں فوراً آپ کو بتانے آ گئی۔ دردانہ نے جلدی جلدی سارا قصہ سنایا۔ چلو میں دیکھتی ہوں، تانیہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں بھی چلتی ہوں۔ خالہ فرزانہ بھی اپنے گھٹنے پکڑ کر اٹھ گئیں۔ جب تانیہ سیڑھیوں کے نزدیک پہنچی تو چند لمحوں کے لیے سہم گئی۔ دردانہ نے صحیح کہا تھا، وہاں پنجرے کے چاروں طرف خون ہی خون پڑا تھا۔ اتنا خون! ایک اتنے سے پرندے میں بکرے جتنا خون کہاں سے آیا بھلا؟ اس الو کا ایک پر کھلا ہوا تھا، گردن عجیب طرح سے مڑی ہوئی تھی اور پیٹ میں شگاف، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے اس کا پیٹ چاک کر دیا ہو۔ اس کا پنجرہ بالکل درست حالت میں تھا، دروازہ بند تھا۔ یہ بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پنجرے کا دروازہ کھل جانے کی صورت میں کسی بلی وغیرہ نے اسے بھنبور ڈالا ہو۔ کمرے میں موجود تینوں خواتین بڑی خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھیں کہ اچانک تانیہ کی نظر قدموں کے نشان پہ پڑی، جو الو کے خون سے نکل کر برآمدے کی جانب چلے گئے تھے۔ یہ ننگے پیروں کے نشان تھے، کیونکہ پیروں کی 5 انگلیاں اور ایڑی کا نشان بہت واضح تھا۔ ہائی، یہ پیروں کے نشان کس کے ہیں؟ تانیہ نے خالہ فرزانہ کی طرف سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ دردانہ، کیا تو گھسی تھی اس خون میں؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ بڑی بی بی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں جاؤں گی خون میں؟ میرا تو دیکھ کر ہی دم باہر نکل آ رہا ہے۔ خالہ، یہ قدموں کے نشان تو برآمدے کی جانب مڑ گئے ہیں، آئیے آگے چل کر دیکھیں۔
یہ افضل نہیں آیا ابھی تک؟ خالہ فرزانہ نے دردانہ کی طرف دیکھا۔ نہیں بڑی بی بی، یہ اس طرف کون جا سکتا ہے؟ تانیہ، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ خالہ فرزانہ بہت بے چین ہو گئی تھی۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے خالہ، تانیہ نے خالہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ بی بی، میری بھی جان نکل رہی ہے۔ دردانہ بولے بغیر نہیں رہ سکی اور تانیہ کے نزدیک ہو گئی۔ جس نے الو کو مارا ہے وہ ضرور گھر کے پچھواڑے میں بیٹھا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ مار کے جا چکا ہو؟ لیکن یہ ہو کون سکتا ہے؟ کہیں بی بی وہی کالے کپڑوں والا عجیب سا آدمی تو واپس نہیں آیا؟ فرزانہ دور کی کوڑی لائی۔ وہ کون؟ تانیہ کو وہ شخص یاد نہ آیا۔ بی بی، جو یہ پنجرہ دے کر گیا تھا۔ اسے الو کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مارنا ہوتا تو دے کر ہی کیوں جاتا؟ اس بندے کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ آخر کون تھا؟ یہ پنجرہ کس خوشی میں دے کے گیا؟ اور میرا نام کیسے جانتا تھا؟ جبکہ میں تو ایسے عجیب و غریب حلیے کے کسی آدمی کو جانتی ہی نہیں۔ آؤ ہمت کر آگے چلتے ہیں، خالہ فرزانہ نے کہا۔ بی بی، میں تو ادھر جاؤں گی نہیں، پتہ نہیں ادھر کون بیٹھا ہو۔ کوئی بات نہیں، تم ادھر ہی کھڑی رہو، ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ قدموں کے نشان کہاں تک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے خالہ، ہم دونوں چلتے ہیں۔ تانیہ اور خالہ فرزانہ ہمت کر کے آگے بڑھیں۔ جب یہ ذرا دور ہو گئیں تو فرزانہ کو ڈر کے مارے پنجرے کے قریب تنہا کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ بھی ان دونوں کے پیچھے چل پڑی۔ سارے گھر کی بتیاں روشن تھیں۔ اس روشنی میں خون میں سنے قدموں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ کوریڈور کے گھومتے ہی یہ نشان دور جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ جوں جوں یہ آگے بڑھ رہی تھیں، نشان ویسے ویسے مدھم ہوتے جا رہے تھے۔ نہ تو نشان مکان کے پچھواڑے کی طرف گئے تھے، نہ ہی دائیں جانب سیڑھیوں سے نیچے اترے تھے کہ یہ سوچا جاتا کہ آنے والا پھلانکر خالی پلاٹ کے احاطے میں چلا گیا، بلکہ یہ نشان آگے جا کے آخری کمرے کے دروازے پر رک گئے تھے۔ یہ آخری کمرہ وہی مقفل کمرہ تھا جس کے دروازے پر کالے رنگ کا تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ قدموں کے نشان دروازے پر رک گئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ شخص کمرے کے اندر چلا گیا ہے اور اس نے اندر جا کے دروازہ بند کر لیا ہے۔ لیکن اس کالے کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس کے ہینڈل پر تعویذ جوں کا توں لٹکا ہوا تھا۔ قدموں کے نشان یہاں ختم ہوتے دیکھ کر تینوں خواتین کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ تینوں غیر ارادتی طور پہ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ خالہ، یہ کیا؟ تانیہ نے خالہ کی طرف ڈری ڈری نظروں سے دیکھا۔ الہی خیر! خالہ فرزانہ اندر سے لرز گئیں۔ آجا میری بچی، میرے پاس آجا۔ بی بی، یہ تو اسٹور میں گھس گیا ہے۔ دردانہ نے اپنی رائے پیش کی۔ اسے اس بند کمرے کی داستان معلوم نہ تھی، ورنہ وہ اس گھر کی ملازمت چھوڑ کر کب کی جا چکی ہوتی۔ خالہ فرزانہ نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی تکلیف کے باوجود جس قدر تیز چل سکتی تھیں چلیں۔ انہوں نے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ اتنی ہی سی دیر میں وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ اشارے سے انہوں نے پانی مانگا۔ دردانہ نے ان کے کمرے میں رکھے ہوئے چھوٹے سے فریج میں سے پانی نکال کر انہیں پلایا۔ یہ اس کمرے میں اور اس گھر میں کیا شروع ہو گیا ہے؟ میں کیا کہوں خالہ؟ آج صبح سے ہی میری بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ آج ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ خالہ کا بہم جاگ اٹھا۔ خالہ، آنکھ وانکھ پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ محض اتفاق ہے۔ افضل آ گیا۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی خالہ نے کہا۔ ہاں، یہ گھنٹی انہوں نے کیوں بجائی ہے؟ گاڑی کا ہارن کیوں نہیں دیا؟ تانیہ نے سوال کیا۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے۔ دردانہ، دیکھو کون آیا ہے۔ دروازے پر افضل ہی تھا۔ گاڑی میں کچھ خرابی تھی، اس لیے وہ اسے گیراج میں چھوڑ آیا تھا۔ خود ٹیکسی سے آ گیا تھا۔ دردانہ نے اس کی آواز پہچان کر چھوٹا گیٹ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ خالہ اور تانیہ آ گئیں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ جی صاحب، وہ عصر کے وقت آ گئی تھیں۔ خالہ کہاں ہیں؟ سوال کیا۔ اپنے کمرے میں ہیں، دردانہ نے بتایا۔ صاحب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا ہوا دردانہ؟ خیر تو ہے؟ افضل خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ جب وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو ایک پنجرہ اور اس کے چاروں طرف تازہ تازہ خون دیکھ کر ایک دم بوکھلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے الو کے پنجرے کی طرف دیکھ کے کہا۔ یہ پنجرہ کہاں سے آیا؟ اور اس پنجرے میں کون سا پرندہ ہے؟ اسے کس نے مارا؟ صاحب جی، اندر چلیں بڑی بی بی کے پاس۔ افضل جب خالہ فرزانہ کے کمرے میں پہنچا تو دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئی۔ خالہ فرزانہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں اور تانیہ ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھی تھی۔ افضل بھی تانیہ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور فکرمند لہجے میں بولا۔ یہ باہر کیا ہوا ہے؟ افضل، میں نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ کیا بتایا تھا خالہ؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ صبح میں نے تم سے کہا نہیں تھا میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے؟ خدا خیر کرے۔ ہاں، یاد آ گیا، افضل نے کہا۔ تو بس پھر دیکھ لو۔
یہ سب کیا چکر ہے؟ یہ مرا ہوا پرندہ، یہ خون، یہ پنجرہ۔ افضل حیران تھا۔ تانیہ آپ کچھ بتائیں۔ جی بھائی میں آپ کو بتاتی ہوں، اور پھر بہانے سے دردانہ کو باہر بھیج دیا۔ پھر ساری داستان افضل کو سنائی۔ یہ کہانی تانیہ کے خواب سے شروع ہوتی تھی۔ پہلے اس نے اپنا خواب بتایا، اس کے بعد دادا اعظم کے بند لفافے کا ذکر کیا، پھر ایک پراسرار شخص کا الو کا پنجرہ دے جانے کا واقعہ، اور پھر یہ کہ لفافے سے کیا نکلا، اور پھر الو کی کہانی، اور پھر جب یہ بتایا کہ الو کے خون میں لتھڑے ہوئے قدم کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں، افضل کے ہوش اڑ گئے۔ چند گھنٹوں میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ اسے ان واقعات کی زیادہ فکر نہ تھی، لیکن یہ بات کالے کمرے پر ختم ہو رہی تھی، اور سب سے زیادہ فکر کی بات یہ تھی کہ افضل نے جب سے یہ مکان خریدا تھا، اس مکان کو خریدے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے، ابھی تک کوئی خوف میں مبتلا کرنے والا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کالے کمرے کو وہ سرے سے بھلا چکا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ سابقہ مالک مکان کوئی بہت ہی توہم پرست شخص تھا۔ خواہ مخواہ خوف میں مبتلا ہو کر اس نے سستے داموں اپنا مکان فروخت کر دیا۔ یہاں آصف واسف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن تانیہ کی اس ہوش ربا داستان نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے نکل کر کالے کمرے کے سامنے پہنچا۔ پھر اس نے ان خون آلود قدموں کے نشانات کو بغور دیکھا۔ وہ واقعی اس کمرے کے آخر میں ختم ہو گئے تھے۔ پھر ان قدموں کو غور سے دیکھتا ہوا پنجرے تک پہنچا۔ اس نے مرے ہوئے الو پر ایک نظر ڈالی، اور پھر ان قدموں کے نشان کے تعاقب میں چلا۔ تانیہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ خالہ فرزانہ اب اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ تانیہ کیا آپ نے ان قدموں کے نشان کو غور سے دیکھا ہے؟ جی دیکھا تو ہے، اس شخص نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، ننگے پاؤں ہیں۔ یہی بات کہنا چاہتے ہیں نا؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ شخص ننگے پاؤں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔ وہ کیا بھائی؟ یہ ایک پیر کا نشان ہے۔ ایک پیر کا نشان؟ تانیہ کچھ الجھ گئی۔ یہ شخص ایک ٹانگ کا ہے، افضل نے انکشاف کیا۔ یہ سن کر تانیہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک ٹانگ کا؟ وہ سہم کر بولی۔ یہ آپ نے کیسے پہچانا؟ یہ بات بس اتفاق سے میرے ذہن میں آ گئی، افضل نے تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں سے وہاں تک جتنے بھی قدموں کے نشان ہیں سب ایک پیر کے ہیں، اور یہ دایاں پیر ہے، کیونکہ ان نشانوں میں انگوٹھے کا نشان پیر کے بائیں جانب ہے۔ اگر یہ دونوں پیروں کے نشان ہوتے تو انگوٹھے کا نشان پیروں کے دونوں جانب ہوتا۔ اس شخص کا بایاں پیر نہیں ہے۔ بھائی آپ نے خوب پہچانا، واقعی یہ سارے کے سارے ایک پیر کے نشان ہیں۔ تانیہ نے افضل کو سراہتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ایک سوال اٹھتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ شخص ایک ٹانگ کا ہے تو پھر کسی بیساکھی یا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوگا۔ ہاں صاف ظاہر ہے، تو پھر پیر کے ساتھ بیساکھی کا نشان کیوں نہیں ہے؟ ہاں واقعی، افضل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ بات بھی غور طلب ہے۔ بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیساکھی یا لاٹھی خون آلود نہ ہوئی ہو۔ تانیہ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس مکان کی کہانی سناتے ہوئے سابقہ مالک مکان نے ایک ملنگ قسم کے شخص کا ذکر کیا تھا جو چاندنی راتوں میں 6 فٹ اونچی دیوار پر ایک ٹانگ سے رقص کیا کرتا تھا۔ اس وقت وہی ایک ٹانگ کا ملنگ افضل کو یاد آ گیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ تانیہ کی توجہ اس ملنگ کی طرف دلائے، لیکن وہ کچھ سوچ کر رہ گیا۔ اب یہ معاملہ کافی سنگین ہو چکا تھا، لیکن صورتحال کی اس سنگینی کو وہ تانیہ کے سامنے گہری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فرزانہ کو آواز دے کے کہا کہ دندانہ سارے کام چھوڑ کر یہ خون صاف کرو۔ صاحب جی اگر آپ پنجرے سے اس الو کو نکال کر باہر پھینک دیں گے تو میں پنجرہ بھی دھو دوں۔ ٹھیک ہے، افضل سمجھ گیا کہ دردانہ اس مرے ہوئے الو سے ڈر رہی ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھا۔ اس نے پنجرے کو پیر سے ذرا آگے کھسکایا، اور فرش پہ بیٹھ کر اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور ہاتھ ڈال کے الو کا پھیلا ہوا پر پکڑ کر اسے کھینچ کے باہر نکال لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس مرے ہوئے الو کو برابر والے خالی پلاٹ کی طرف اچھال دے گا۔ ابھی وہ الو کا پر پکڑ کر کھڑا ہی ہو رہا تھا کہ ایک دم زبردست پھڑپڑاہٹ کی آواز آئی۔ الو کا بازو افضل کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور اس منظر نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ الو افضل کے ہاتھوں میں بری طرح پھڑپڑایا تھا۔ جیسے ہی افضل کی گرفت ڈھیلی ہوئی، وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر اڑتا ہوا چھت کی طرف چلا گیا۔ تانیہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ دردانہ بھی بری طرح چلائی۔ افضل نے اپنے حواس پہ قابو رکھا۔
وہ ایک دم قہقہا مار کر ہنسا، کمبخت زندہ تھا۔ یہ کیا ہوا؟ تانیہ چکرا گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، ہاتھوں کے طوطے اڑنے کے بجائے ہاتھوں کے الو اڑ گئے ہیں۔ آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے اور میری جان پہ بنی ہے۔ فرزانہ اب فٹافٹ یہ خون دھو ڈالو۔ افضل نے تانیہ کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور بغیر بات کیے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ یہ دوسرے دن شام کی بات ہے۔ تانیہ سامنے والے گھر میں اپنی دوست حمیرہ سے ملنے گئی تھی۔ افضل اپنے دفتر میں تھا اور خالہ فرزانہ اور دردانہ گھر میں تھی۔ یہ وہی وقت تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ دردانہ نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سامنے وہی پراسرار شخص کھڑا تھا، اس وقت جیسے وہ غصے میں تھا۔ اس نے دردانہ کو دیکھ کر بڑے خشک لہجے میں کہا، ہمارا پرندہ واپس کر دو۔ پرندہ؟ اچھا وہ الو، وہ تو جی مر گیا، دردانہ نے جلدی سے کہا۔ نہیں جی، وہ تو اڑ گیا۔ ترکش کو ایک امانت دی گئی تھی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اس کی حفاظت نہ کر سکی۔ ہیں جی؟ دردانہ منہ کھول کے رہ گئی۔ وہ آزاد ہو گیا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس پراسرار شخص نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اپنی ترکش بیوی کو بلاؤ۔ ہیں جی؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری تانیہ بیوی کہاں ہے؟ وہ جی گھر پہ نہیں ہے۔ جانتا ہوں، ان سے کہنا اب میری ملاقات ان سے صحرا میں ہوگی۔ لاؤ وہ خالی پنجرہ میرے حوالے کر دو۔ اچھا جی، آپ ٹھہرے، میں لاتی ہوں۔ دردانہ بہت تیزی سے وہ پنجرہ اٹھا لائی، وہ نزدیکی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ یہ لیں جی۔ اس پراسرار شخص نے وہ پنجرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہاتھ اونچا کر کر پنجرے کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور جاننے کے لیے موڑا۔ وہ جی آپ کا نام کیا ہے؟ اپنی بیوی سے کیا کہوں کہ کون آیا تھا؟ کالا چراغ۔ اس پراسرار شخص نے جاتے جاتے مڑ کے کہا، میرا پیغام دینا مت بھولنا، میرا نام کالا چراغ ہے۔ نہیں جی، نہیں بھولوں گی۔ ہاں، ان سے کہنا کہ صحرا میں کوئی ان کا منتظر ہے، یہاں وقت برباد نہ کریں۔ اچھا جی، کہہ دوں گی، دردانہ نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ پھر وہ خالی پنجرہ گھماتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ دردانہ نے فوراً گیٹ بند کر لیا۔ کچھ دیر وہ گیٹ بند کر کے خاموشی سے کھڑی رہی، پھر اس نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو وہ جا چکا تھا۔ دردانہ فوراً سڑک پار کر کے سامنے والے گیٹ پہ پہنچی۔ جلدی سے اس نے کال بیل پہ ہاتھ رکھا اور گیٹ کھلتے ہی اس نے تانیہ کا پوچھا۔ پھر جلدی سے گیٹ پار کر کے اور اندر چلی گئی۔ تانیہ نے دردانہ کو اندر آتے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ فوراً بولی، کیا ہوا دردانہ، خیر تو ہے؟ ہاں جی بالکل خیر ہے، وہ جی بڑی بیوی آپ کو بلا رہی ہیں۔ کوئی خاص بات ہے یا مجھے بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی؟ خاص بات کا تو مجھے پتہ نہیں، بس انہوں نے کہا ہے بیوی کو فوراً بلا لاؤ۔ اچھا، تانیہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ حمیرہ میں چلتی ہوں، تم آنا۔ ہاں میں ضرور آؤں گی، حمیرہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ جب وہ دونوں سڑک پار کر کے اپنے گیٹ کے نزدیک آ گئیں تو دردانہ نے تانیہ کے قریب ہو کر بڑی رازداری سے کہا، بیوی وہ آیا تھا، وہ کالے کپڑوں والا۔ ہاں جی، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تمہاری شکل پہ ہوائیاں جو اڑی ہوئی ہیں۔ وہ جی خالی پنجرہ لے کر گیا ہے اور آپ کے نام ایک پیغام دے گیا ہے۔ یہ کہہ کر دردانہ نے اس کے ساتھ ہوئے مکالمے کو پوری تفصیل سے دہرایا۔ دردانہ کی زبانی ملاقات کی پوری رویداد سن کر تانیہ فکر مند ہو گئی۔ وہ بات کرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس وقت ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دردانہ اس کے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جو اچانک ہی کہیں سے نازل ہو جاتا ہے۔ نام بھی بڑا عجیب تھا، کالا چراغ۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا؟ چراغ سے تو روشنی پھوٹتی ہے اور روشنی کالی کب ہوتی ہے؟ اور وہ اسے یہ پیغام دے گیا تھا کہ اب صحرا میں ملاقات ہوگی۔ اسے صحرا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی اس کا صحرا میں منتظر ہے تو پھر زندگی بھر وہ انتظار ہی کرتا رہے گا۔ وہ یہاں آرام سے رہ رہی ہے، اسے صحرا میں بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ سوچ رہی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ جو سوچ رہی ہے وہ غلط سوچ رہی ہے۔ آنے والا وقت اس کے لیے جو جال بن رہا تھا، اس جال میں پھنس کر اس نے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنا تھا۔ دردانہ تانیہ کو خاموش بیٹھا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیوی میں نیچے جا رہی ہوں، ذرا نیچے کچن میں دیکھوں، آپ کے لیے کوئی خاص چیز تو نہیں پکنی؟ نہیں دردانہ، جو پکاؤ گی میں وہ کھا لوں گی۔ مجھے پتہ ہے بیوی، مجھے حسرت ہی رہی کہ کبھی آپ نے اپنی پسند کی ڈش بتائی ہو۔ تانیہ جواب میں مسکرا کر رہ گئی۔ وہ کیا جواب دیتی بھلا؟ دردانہ ٹھیک کہہ رہی تھی، تانیہ کو اصل میں کھانے پینے کا شوق ہی نہیں تھا۔
جو سامنے آتا کھا لیتی، البتہ کوئی پسند کی چیز ہوتی تو تھوڑا زیادہ کھا لیتی۔ دردانہ کے نیچے چلے جانے کے بعد وہ کرسی سے اٹھی اور ٹیلی فون اٹھا کر بیڈ پہ لے آئی۔ اس نے افضل سے بات کرنے کی ٹھانی۔ نمبر ملا کے اس نے انتظار کیا۔ افضل کے بجائے اس کے سیکرٹری شاہد نے فون اٹھایا۔ بھائی کہاں ہیں؟ تانیہ نے اس کی آواز پہچان کر سوال کیا۔ شاہد تانیہ کی آواز پہچانتا تھا، اس لیے فوراً سمجھ گیا کہ کس بھائی کو پوچھا جا رہا ہے۔ اس نے بتایا، جی وہ تو چلے گئے۔ کہاں؟ تانیہ نے پوچھا۔ کسی صاحب سے ملنے۔